ایک نوجوان غریب صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ پیارے آقا نے اس غریب نوجوان صحابی سے کہا کہ میاں بتاؤ وقت کیسا گزر رہا ہے، حال احوال کیا ہیں؟ وہ غریب صحابی انتہائی مایوسی کے عالم میں کہنے لگا، یا نبی اللہ، غریب کا کیسے وقت گزرتا ہے؟ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وقت گزر رہا ہے۔ اگر صبح کو کھاتا ہوں تو شام کو فاقہ ملتا ہے، شام کا کھاتا ہوں تو صبح کو فاقہ ملتا ہے۔ یا نبی اللہ، ایسے غربت کے اندر دن گزر رہے ہیں، اور احوال یہ ہیں یا نبی اللہ، غریب ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو رشتہ دار نہ مجھ سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، نہ مجھے دعوتوں کے اندر بلاتے ہیں۔ یا نبی اللہ، تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں، فاقوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یا نبی اللہ، میری والدہ نے بھی غربت کی زندگی گزاری، اب میں بھی غربت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جب وہ صحابی اپنے دکھڑے سنا رہا تھا، اتنے میں حضرت جبرائیل امین آسمان سے اترے، پیارے آقا سے عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، یہ جو نوجوان صحابی آپ کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، میں ابھی ابھی لوح محفوظ کو پڑھ کر آ رہا ہوں۔ یا نبی اللہ، اس نوجوان صحابی کا کل ظہر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ یہ کہا اور حضرت جبرائیل امین روانہ ہو گئے۔ پیارے آقا نے یہ غم کی خبر، دکھ کی خبر اس نوجوان صحابی کو نہیں بتائی، بلکہ دوبارہ اس نوجوان صحابی سے اس کے دکھڑے سننے لگے۔ وہ نوجوان صحابی جب دکھڑے سنا کر فارغ ہو گیا، اپنے دل کا غم ہلکا کر لیا، پیارے آقا علیہ السلام نے پھر اس صحابی سے کہا کہ اچھا بتاؤ، تیرے دل کے اندر کچھ خواہشات ہیں؟ وہ غریب صحابی کہنے لگا، یا نبی اللہ، خواہشات تو ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان خواہشات کو پورا کر سکوں۔ پیارے آقا نے فرمایا، تیری اوقات نہیں ہے لیکن میری اوقات تو ہے۔ میں تو ایسا لجپال ہوں، میرے در سے جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اے میرے غلام، تو مجھے اپنے خواہشات بتا، میں تیری خواہشات کو پورا کروں گا۔ وہ غریب صحابی کہنے لگا، یا نبی اللہ، میری 3 خواہشات ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ کافی عرصے سے میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ میں حلوہ کھاؤں، لیکن یا نبی اللہ، نہ مجھے کوئی دعوتوں میں بلاتا ہے اور نہ مجھے کوئی حلوہ کھلاتا ہے، اس لیے میری پہلی خواہش ہے کہ مجھے حلوہ ملے۔ پیارے آقا نے فرمایا، یہ خواہش بھی تیری پوری ہوگی، دوسری خواہش بتا۔ وہ کہنے لگا، یا نبی اللہ، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا نوجوان، یہ بتا تجھے کوئی لڑکی پسند ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا نبی اللہ، مجھے پسند تو ہے میرے چچا کی لڑکی، لیکن وہ بہت امیر ہیں، میں غریب ہوں، وہ رشتہ نہیں دے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا، نہیں، تو اس بات کی بھی فکر نہ کر، میں تیرا رشتہ کرواؤں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا، یا نبی اللہ، ہاں، پسند ہے چچا کی لڑکی۔ پیارے آقا نے فرمایا، تیسری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں رات میں تنہائی میں اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری شادی ہو جائے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس کی تینوں یہ خواہشات سنی، حضرت بلال کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کر آؤ، عمر فاروق کو بلا کے لے کر آؤ، عثمان غنی کو بلا کے لے کر آؤ، علی المرتضیٰ کو بلا کے لے کر آؤ۔ حضرت بلال گئے، چاروں صحابیوں کو بلا کے لے کر آ گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، تیرا جو ایک گھر اضافی ہے اس کو تو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرا تو سارا مال اور جان آپ پر قربان ہے، آپ جیسے چاہیں تصرف فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر اس نوجوان کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان، دیکھ، اب میں نے تیرے گھر کا مسئلہ حل کر دیا، اب میں تیرا دوسرا مسئلہ کیسے حل کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کے چچا کو بلا کے لے کر آؤ۔ وہ صحابی گیا، اس لڑکے کے چچا کو بلا کے لے کر آیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دے۔ وہ صحابی کہنے لگا، یا نبی اللہ، میرا مال، میری آل اولاد تمام آپ پر فدا ہوں، یا نبی اللہ، آپ جیسا حکم دیں گے ایسا ہی ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر اس نوجوان کو کہا کہ مبارک ہو، اب تیرا رشتہ پکا ہو گیا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ ابھی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اے عثمان، اس نوجوان کے جہیز کا انتظام کرو۔
حضرت علی کو کہا کہ اے علی، اس نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ یہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، اے علی ایسا ذائقے والا حلوہ بناؤ کہ کسی نے بھی ایسا ذائقے والا حلوہ نہ کھایا ہو۔ اب تمام صحابی کاموں پر لگ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کا نکاح پڑھایا۔ ان نوجوان کا نکاح پڑھانے کے بعد حضرت عثمان غنی جب تک جہیز پہنچا چکے تھے گھر پر حضرت ابوبکر کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اب اس نوجوان کو، اس کی دلہن کو جاؤ چھوڑ کر آ جاؤ گھر میں۔ اب صحابہ تزک و احتشام کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس دولہے کو لے کر گئے اور حضرت ابوبکر کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ اب دلہن اور دولہا گھر کے اندر موجود ہیں، جب تک حضرت علی آئے اور کہا یا نبی اللہ حلوہ تیار ہے، پیارے آقا نے فرمایا اس نوجوان کے گھر پر بھیج دو۔ حلوہ بھی بھیج دیا گیا۔ رات گزر گئی۔ جب رات گزری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن ظہر سے قبل ایک صحابی کو بلایا۔ پیارے آقا نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ دولہے کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، جب ظہر کے بعد اگر رونے کی آواز آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ اب وہ صحابی گیا، دولہے کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب رونے کی آواز آئے تو میں پیارے آقا کو اطلاع دوں۔ لیکن رونے کی آوازیں تو نہیں آ رہی تھیں، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عصر تک ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں، باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ صحابی بڑا حیران کہ پیارے آقا نے تو فرمایا تھا ظہر کے بعد رونے کی آواز آئے تو مجھے اطلاع دینا، لیکن رونے کی آواز تو اب تک نہیں آئی، حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ تو وہ صحابی کہنے لگا اب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب وہ صحابی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا۔ جیسے ہی اس نے نماز مکمل پڑھ لی، پیارے آقا نے اس صحابی سے کہا کہ بتاؤ کیا خبر ہے، گھر کے اندر رونے کی آواز آئی؟ وہ صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ، مجھے تو رونے کی آواز تو نہیں آئی، البتہ باتوں کی اور ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے، اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا اللہ، تیرا جبرائیل آیا، مجھے خبر دی، وہ جبرائیل جو تمام ملائکہ کا سردار ہے، وہ جبرائیل جو وحی لے کر آتا ہے، یا نبی اللہ تیرے جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میرا وہ صحابی تو ظہر کے بعد مر جائے گا، لیکن یا نبی اللہ وہ تو اب تک نہیں مرا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ عز و جل نے پیارے حبیب پر وحی کی کہ اے میرے حبیب، بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے نکاح پڑھوایا، دلہن دولہا گھر کے اندر پہنچ گئے اور آپ نے حلوہ جو تیار کروایا وہ بھی اس کے گھر پر پہنچوایا۔ اب وہ دلہن اور دولہا دونوں بیٹھ گئے حلوہ کھانے کے لیے، تو شوہر کہنے لگا اپنی بیوی کو، دیکھو اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اب ایک خواہش رہ گئی تھی حلوہ کھانے کی، آؤ تو دونوں مل کر حلوہ کھاتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اے میرے پیارے حبیب، اس نوجوان کے گھر کے باہر ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دو تو میں مالک کائنات میں دعا کروں گا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی فقیر کی صدا سنی تو اپنی بیوی سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو حلوہ ہے جس کا میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، یہ فضیلت والی چیز ہے، میں اس کو دل سے پسند کرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے جس کو تم پسند کرو وہ چیز صدقہ دو، تو اے میری زوجہ، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام حلوہ میں اس غریب کو دے دوں۔ بیوی خوشی خوشی راضی ہو گئی، تو اے میرے حبیب، اس نوجوان نے وہ حلوہ تمام کا تمام اٹھا کر اس غریب کو دے دیا۔ اس غریب نے جب حلوہ دیکھا اور کچھ کھایا تو اس کا دل خوش ہوا، اس نے میری بارگاہ کے اندر دعا کی کہ یا اللہ تو اس جوڑی کو سلامت رکھنا۔ اے میرے حبیب، جب اس نے دعا کی تو میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور تیرے اس صحابی کی عمر کو بڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، غریب کی مدد کی، غریب کے اندر پیٹ میں لقمہ ڈالا تو غریب کی دعا نے عمر کے اندر اضافہ کر دیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مالک کائنات آپ کی عمر کو دراز کرے تو آپ بھی صلہ رحمی کیا کریں، لوگوں کو کھانا کھلایا کریں، کیونکہ غریب کو کوئی نہیں کھلاتا، امیر کو تو سب کھلاتا ہے۔ فضیلت اس میں ہے کہ جو بھوکا ہو اس کو آپ کھلائیں، تاکہ جب آپ اس کو کھلائیں گے تو اللہ کے غضب کو آپ ٹھنڈا کریں گے، اللہ کی بھی رحمتیں آپ پر ہوں گی اور آپ کی عمر بھی دراز ہو جائے گی۔